تو سوال ہمارے پاس جو ہے وہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ نماز فجر کے جو اوقات ہیں وہ کون سے ہیں اور روزہ بند کرنے کے اوقات کون سے ہیں؟ یہاں پہ سید سیستانی دامت العالی کی جو مرکزی ویب سائٹ ہے اور ان کا جو نجف اشرف میں دفتر ہے، ان کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ جب بھی یہ ماہ رمضان المبارک کے امساکیات جاری کرتے ہیں، یعنی وہ جو ٹائم ٹیبل وغیرہ وہ جاری کرتے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ فرق رکھا جاتا ہے۔ روزہ بند کرنے کا ٹائم اور ہوتا ہے اور نماز فجر پڑھنے کا ٹائم اور ہوتا ہے، تو کچھ احتیاطوں کا ذکر وہاں پہ کیا جاتا ہے۔ ہم انشاءاللہ وہ احتیاطوں کی طرف آنے سے پہلے بنیادی طور پہ پہلے اس سوال کا جواب دینا چاہیں گے کہ کیا اہل تشیع اور اہل تسنن میں کوئی فرق ہے نماز فجر کے اعتبار سے یا روزہ بند کرنے کے اعتبار سے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں جی، کوئی فرق نہیں ہے۔ چاہے اہل سنت ہوں یا اہل تشیع ہوں، دونوں کے نزدیک جو نماز پڑھنے کا ٹائم ہے وہی جو ہے وہ روزہ بند کرنے کا ٹائم بھی ہے، اور اس میں شیعہ سنی کا کوئی آپس میں نزاع نہیں ہے اور کوئی یہ مناظراتی ایشو نہیں ہے۔ اچھا، وہ نماز فجر پڑھنے کا ٹائم کون سا ہے؟ وہ نماز فجر پڑھنے کا جو ٹائم ہے کہ جسے ہم کیا کہتے ہیں، فجر صادق کہتے ہیں۔ فجر صادق اور فجر کاذب میں کیا فرق ہے؟ یہ روایات اہل بیت علیہ السلام میں اس چیز کو بیان کیا گیا کہ سب سے پہلے جو ٹائم ہوتا ہے وہ فجر کاذب کا ہوتا ہے، کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید فجر ہو گئی ہے، تو وہاں پہ ایک جو لمبی روشنی ہے وہ نمودار ہوتی ہے جب آپ مشرق والی سائڈ پہ دیکھتے ہیں، اور پھر کچھ ٹائم کے بعد، کچھ ہی منٹوں کے بعد وہ روشنی کیا ہے، پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب وہ پورے افق کے اوپر اور پوری ایک لائن کے اوپر پھیل جاتی ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں، خط ابیض کہتے ہیں، کہ وہاں پہ اب جو دو آپ کے پاس کیا ہے لائنز واضح ہو جاتی ہیں، ایک جو ہے وہ تاریکی کی لائن ہوتی ہے اور ایک کیا سفیدی کی لائن ہوتی ہے۔ تو جب اس طرح کے حالات بن جائیں کہ آپ کے لیے پورے کا پورا جو خط ابیض ہے، جو سفید ایک خط ہے، وہ آپ کے لیے واضح ہو جائے، تو وہی ٹائم جو ہے وہ نماز فجر پڑھنے کا بھی ہے، اور وہی ٹائم جو ہے وہ روزہ جو ہے وہ بند کرنے کا بھی ہے، کہ وہاں سے جو ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے، کھانا پینا چھوڑ دینا ہے اور وہاں سے کیا روزے کا آغاز کرنا ہے۔ اس کو ہم جو ہے وہ دکھا بھی دیتے ہیں ناظرین کی خدمت میں اسکرین شیئر کے ذریعے سے، تاکہ وہ اس کو دیکھ لیں کہ یہ فجر صادق اور فجر کاذب میں جو ہے وہ کیا فرق ہے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ یہ دیکھیے گا کہ ہمارے سامنے جو ہے وہ یہ ارتھ ہے، زمین ہے، تو اس کے اوپر یہ درمیان میں دیکھیں ایک لائن سی بن رہی ہے۔ یہ جو لائن ہے اس کو ہم جو ہے وہ اس جو تصویریں لی گئی ہیں سیٹلائٹ کے ذریعے سے، وہاں پہ یہ جو ہے وہ نظر آتی ہے کہ آدھی جو زمین ہے وہ روشنی میں ہوتی ہے اور جو آدھی زمین ہے وہ تاریکی میں ہوتی ہے۔ اور قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اس کو یوں بیان کیا گیا کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود۔ تو یہ بالکل جو ہے وہ دو آپ کو درمیان میں جو ہے وہ نظر آئیں گے کہ ایک درمیان میں جو ہے وہ ایک خط بن رہا ہے، ایک لائن بن رہی ہے سیدھی بالکل، اور ادھر جو ہے وہ خط ابیض ہے، سفید خط ہے، ادھر جو ہے وہ کالا جو ہے وہ لائن ہے۔ اچھا، اس لائن کے درمیان جو ہے وہ ایشو یہ ہے کہ بہت ساری جو روشنیاں ہیں وہ مختلف کے اقسام کی ہیں، کہ جس کو جو ہے وہ ماہرین نے یوں کر کے جو ہے وہ ڈیزائن کیا ہے کہ یہ جو اصل میں آپ کو جو چیز نظر آ رہی ہے، یہاں پہ 3 قسم کی کیا ہے روشنیاں بنتی ہیں۔ اب یہاں پہ جو اختلاف ہے کہ اس میں سے فجر کاذب کون سی ہوگی اور فجر صادق جو ہے وہ کون سی ہوگی، یہاں پہ کیا ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے ماہرین کا۔ اچھا، ماہرین نے فلکیات کے اختلاف سے پہلے جو ہے وہ ہم سیدھا سیدھا جو سادہ سادہ بات ہے روایات میں، اس کی طرف اگر ہم جائیں تو وہاں پہ جو ہے وہ فجر کاذب اور جو فجر صادق کا فرق ہے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ آپ کے لیے ہم واضح جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ فجر کاذب میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے جو روشنی ہے وہ ایک لمبی جو ہے وہ لائن میں ہے۔ اچھا، اس کو روایات میں جو ہے وہ بیان کیا گیا کہ یہ لمبی جو ہے وہ کیسے ہوگی۔ مثال کے طور پہ اس کو کچھ روایات میں کہا گیا کہ یہ جو بیڑی کی دم ہے جو ہے وہ اس طرح ہوگی، یعنی ایک یہ روایت ہے کہ یہ جو ذنب سرحان ہے، بیڑی کی دم ہے، تو وہ کیا ہے، فجر کاذب ہے ہمارے پاس۔ یہ جو ہے وہ ایک بیڑیا ہے، تو اس کی جو ہے وہ آپ یہ دم دیکھیں تو یہ کس طریقے سے جو ہے وہ اس کی یہ دم ہے، تو جس طریقے سے یہ کہ اس کی لمبی دم ہے، اسی کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ جو روشنی آپ دیکھ رہے ہیں فجر کاذب کی، یہاں پر بھی کیا ہے، اسی طریقے سے آپ کو کیا ہے، ایک لمبی جو ہے وہ روشنی نظر آ رہی ہے۔ تو یہ جو لمبی روشنی جا رہی ہے اس کو ہم فجر کاذب کہتے ہیں۔ یہ جو ہے وہ فجر کا ٹائم نہیں ہے، کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ یہ پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔
جب یہ پھیلتی ہے تو پھر اس کی جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے وہ شکل بن جاتی ہے، یوں کر کے جو ہے وہ لمبی بن جاتی ہے۔ جب اس کی اس طرح کی ایک لمبی شکل بن جائے کہ جس سے جو ہے وہ عربی زبان میں کیا کہتے ہیں المعترض فی الافق، کہ افق کے اوپر کیا لمبی پھیلی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ ٹائم کیا ہوتا ہے، فجر صادق کا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا یہ تو پہچان ہوگی ہمارے سامنے کہ یہ فجر صادق ہے۔ اب اسی میں جو ہے وہ اہل سنت اور تشیع کو کوئی اختلاف نہیں ہے، سبھی ہوں کہتے ہیں کہ فجر صادق کا جو ہے وہ یہی ٹائم رہے گا۔ لیکن شہباز صاحب مشکل یہاں پہ کیا آتی ہے کہ اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا آج کل کے زمانے میں، کیونکہ ہوں جو ہے وہ لائٹ آ گئی، بجلی آ گئی، اور روشن ہو گئے شہر، تو یا تو پورے کے پورے آپ کے شہر میں بجلی بند ہو جائے اور بالکل جو ہے وہ ہر طرف تاریکی چھا جائے تو پھر ممکن ہے کہ کوئی اس کو کیا دیکھ سکے۔ اس طرح ہوں پرانے زمانے میں ہمارے بزرگان جو ہے وہ اس روشنی کو جب دیکھا کرتے تھے کہ ایک لمبی روشنی ہے، پھر وہ کچھ دیر کے بعد دیکھتے تھے تو وہ کیا پھیل جایا کرتی تھی۔ لیکن آج کل کے زمانے میں جو ہے وہ یہ لائٹس آنے کی وجہ سے جو ہے وہ اس کو کوئی نہیں دیکھ پا رہا۔ جب اس کو نہیں دیکھ پا رہا تو اب یہاں پہ جو کام آسان کیا ہے وہ ماہرین فلکیات نے جو ہے وہ کام آسان کیا ہے۔ انہوں نے جو ہے وہ ڈگری بنا لی ہے کہ سورج جو ہے وہ جب حرکت کرے گا، یعنی وہ جو زمین کی حرکت ہوگی تو کون سی ڈگری کے اوپر سورج جو ہے وہ پہنچے گا تو یہ جو ہے وہ فجر کاذب ہوگی، اور کون سی ڈگری کے اوپر کیا ہوگی، فجر صادق ہوگی۔ تو اب یہ ہوں نظام ہمارے پاس چل رہا ہے وہ ڈگریز کا کیا نظام چل رہا ہے، اور کوئی بندہ بھی جو ہے وہ نماز فجر کے جو اوقات ہیں وہ اس طرح سے صحرا میں جا کے نہیں دیکھتا، بلکہ وہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے جو ماہرین فلکیات کی مختلف اپلیکیشن وغیرہ بنی ہوئی ہیں وہاں پہ وہ جاتا ہے اور اپنے کیا ٹائم کو دیکھ لیتا ہے۔ تو ہوں لہٰذا جو ہے وہ یہ چیز ہمارے سامنے آ گئی کہ فجر صادق کی جو پہچان ہے اس میں شیعہ سنی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، وہی ٹائم نماز کا ہے اور وہی ٹائم روزہ بند کرنے کا ہے کہ جس سے خط ابیض اور خط اسود سے کیا تعبیر کیا گیا۔ پریکٹیکل مشکل کہاں پہ پیش آ رہی ہے کہ اس کی تشخیص کیسے ہوگی، تو اس کی تشخیص کے لیے ہمیں ظاہری بات ہے ماہرین فلکیات کی طرف جانا پڑے گا۔ یہ نقطہ واضح ہے شہباز صاحب جو مقدمہ ہم نے جی جی بیان کیا؟ ٹھیک ہے۔ واضح ہے